لا جناح علیکم، کوئی اعتراض نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے چکے عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک ان کو چھوا نہ ہو، او تفردوا لہن فریضہ، یا مقرر نہیں کیا ان کے لیے کوئی مہر۔ دیکھو مہر کو فریضہ کہا، اشارہ ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہے، اس لیے مہر اتنا ہو کہ لڑکا دے سکے اور اتنا کم نہ ہو کہ بیوی کی بے عزتی ہو۔ میمنوں کا مہر ہے 32 روپے 8 آنے، 32 روپے 8 آنے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب 33 روپے کا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ملتی تھی، تو ایک اٹھنی کم کر لی تاکہ زکوٰۃ قربانی وغیرہ نہ آئے۔ تو یہ ابھی تک، جبکہ 1 تولہ سونا آج 26,000 روپے کا ہے، 30,000 تک پہنچ گیا، آج بھی 32 روپے 8 آنے۔ تو 32 روپے 8 آنے کی وہ مرغی نہیں ملتی ہے جو انڈا دے۔ تو ایک عورت کے نکاح کا مہر اس سے باندھنا یقیناً مکروہ ہے۔ اور بعض لوگ بڑا مہر باندھ لیتے ہیں لیکن پھر پہلی رات عورت سے معاف کرا دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اوے مہر معاف کرانے کے لیے بیوی سے معافی مانگی، تو جو خاون پہلی رات بیوی سے معافی مانگ چکا ہے داد دلا بسا خاون نہیں۔ آپ اور تو یاد نہیں ہے جی جڑل دے متنا سے خبر ہی کہ تجھے یاد نہیں کیسے رو رہے تھے، روتے باقاعدہ۔ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کیسے معاف کرایا، کہا پوری رات روتا رہا۔ میں نے کہا کبھی ماں کے سامنے بھی ایسا رویا جس سے تو پیدا ہے اور آپ کی تعلیم و تربیت کی ہے، مشقتیں اٹھائی ہے۔ یرار ماننے سبے خود امام خلص رہی دو سویم لو نہیں ہے وبال تم پر، اگر تم طلاق دے چکے عورتوں کو جبکہ ان کو چھوا تک نہیں، نہ جمع ہوا ہے اور نہ خلوت صحیح ہوئی ہے۔ خلوت صحیح ہے اس کو کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اتنا وقت میاں بیوی کو ملے کہ اگر وہ ملنا چاہتے تو مل سکتے تھے۔ وہ ایک طالب علم نے اشکال کیا تھا کہ جی پتہ ہے کہ نہیں ملا ہے پھر بھی مہر پورا ہو گیا۔ استاد نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ فقہی جزیہ پر اعتراض ہے۔ استاد نے کہا اعتراض تو مجھے بھی ہے مگر اور طرح کا ہے، وہ یہ کہ اپنی حلال بیوی منکوحہ پہلی رات میں اس کو ملی اور یہ صوفی صبح تک بیٹھا رہا، ہاتھ تک نہیں لگایا، اس سے ڈبل مہر لینا تھا۔ دی مجوڑیاں نا ڈبل چل پکا مجوڑیاں نہیں ہے وبال تم پر کہ اگر تم طلاق دے گئے عورتوں کو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ۔ کتنا مہذب جملہ ہے، اس کو چھونا۔ اللہ اکبر، ما لم تباشروہن ما لم تجامعوہن ما لم تقربوہن، نہیں بس تمسوہن بس۔ سبحان اللہ۔ او تفردوا لہن فریضہ، یا مقرر ہی نہیں کیا ہے تم نے ان کے لیے مہر۔ نکاح اجلت میں ہو گیا تھا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی لیکن مہر مقرر نہیں تھا، تو اگر مہر کی نفی نہیں ہے تو نکاح منعقد ہے، اور مہر نہ ہونے کی صورت میں یا تو مہر مثل آئے گا اور یا مہر شرعی آئے گا۔ مہر مثل اس جیسی لڑکی، اس خاندان کی، اس جیسے صفات اور خصلتوں والی کا جو مہر ہے وہ اس کا بھی حق ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور فائدہ دو ان عورتوں کو جن کا مہر مقرر نہیں ہے اور تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو بس 1-2 جوڑے دے دو ان کو، کچھ نہ کچھ دے کے روانہ کرو، طلاق ہو گئی۔ علی الموسع قدرہ، مالدار آدمی اپنی توفیق سے دے، وعلی المقتر قدرہ، اور تندست آدمی اپنی توفیق سے دے۔ مالدار آدمی اعلیٰ قیمت کے جوڑے خرید کے دے، اور متوسط اور فقیر اپنے فقر سے۔ متاع بالمعروف، یہ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر۔ یہ وہ صورت ہے کہ نکاح ہو چکا تھا، طلاق تک نوبت پہنچی لیکن مہر باقاعدہ مقرر نہیں تھا، اور
آپس میں ملاقات بھی نہ ہو سکی، معلوم تمسوہن، تو اگر مہر مقرر ہو تو اس کی صورت آگے ہے، اور مقرر نہ ہو تو چند جوڑے دے دے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ ان کو چھو لیتے، پہلی صورت میں تو مہر نہیں مقرر تھا نا، اور اس صورت میں وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، بس آدھا دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا۔ اگر امتساس اور رخصتی اور ملاقات آپس میں ہو گئی تھی اور پھر نکاح ٹوٹ گیا تو پورا مہر ہے، اور اگر ملاقات نہیں ہوئی اور اس سے پہلے پہلے نکاح ٹوٹ گیا، مہر مقرر تھا تو آدھا مہر۔ الا یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کا، یعنی خاوند معاف کرے کہ میں آدھا واپس نہیں لوں گا، پورا آپ رکھیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اے مردو تم معاف کرو، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری کے۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ نے جو مہر مقرر کیا ہے، پہلی رات جب عورت کے پاس گئے اور آپ کو پسند آئی، گپ شپ محبت ٹھیک ہو گئی، تو آپ کہیں وہ مہر تو میں نے ویسے ہی مقرر کیا ہے، اب آج کے بعد آپ کو ڈبل ادا کروں گا۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے روتے رہے خلواز آواز کہا کہ یہ ڈیر زیادتے وزاد آکولے نے شمودا دیے گا دی، وہی جب بیان ہے کہ نہیں تھے تو گاہ بنونے کی ضرورت کی ہے جی چلنگے دو نے نبلار بیدی ستا ہوئی۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بھولنا نہیں، احسان کرنا ایک دوسرے سے۔ یہاں فضل کے معنی ہے احسان کرنا۔ آج کل عربوں کو کوئی چیز آپ دے یا آپ سے خوش ہو جائے تو آپ کو کہیں گے ھذا فضل منکم، ھذا فضل منکم، یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب طلاق، نکاح، رضاعت اور اتنے تمام تفصیلات ہو گئی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کئی طلاق، نکاح، مہر دو نہ دو، پورا دو، آدھا دو، جوڑے دو، اور 3 طلاق، 2 طلاق، 1 طلاق، بائن رجی غلیظہ، ان سب میں الجھ کر کئی عبادت رہ نہ جائے۔ حافظوا علی الصلوات، خیال رکھو تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص کر عصر کی نماز کا، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ۔ تمام نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ حفاظت 3 چیزوں کا نام ہے۔ اول، وقت پہچان لو، ثانیاً جماعت کا اہتمام کر لو، اور ثالثاً بہت پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ طالب علموں، لوگ صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور تمہاری قمیض سے اوپر ٹنکی رہتی ہے، وہ پنکھے چلتے ہیں، ہر آنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت الصف اور نیکان زمانہ ابھی تک نماز میں نہیں آیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بہت پابندی کی ضرورت ہے۔ حافظوا علی الصلوات، خوب حفاظت کرو نمازوں کی۔